درمیان ایک آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی نظر جھکی ہوئی ہے، محبت اور رعب کے جلال و جمال کے جذبات سے معمور ہو کر کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر ایسا جا رہا ہے جیسا وہ آدمی جاتا ہے، جیسے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے نا تو وہ تلاش کرتے ہوئے جیسا ایک آدمی جاتا ہے ویسا جا رہا ہے۔ تو بازو والے آدمی نے اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اتنا آہستہ جا رہے ہو، اتنا آہستہ جا رہے ہو کہ اتنے میں تو تمہارے پہنچنے سے پہلے حضور تو واپس ہو جائیں گے۔ تو اس نے جواب یہ دیا، بھائی بات یہ ہے کہ میں حضور کے نشان قدم تلاش کر رہا ہوں، میں حضور کے نشان قدم تلاش کر رہا ہوں تاکہ قدم سے قدم ملا کر کے چلو۔ تو پوچھنے والا خوابی میں پوچھتا ہے کہ میاں تمہارا نام کیا ہے آخر؟ تو کہتا ہے میرا نام محمد قاسم ہے، میں نانوتے کا رہنے والا ہوں۔ یہ جانتے ہو کون شخص ہے؟ یہ وہی دارالعلوم دیوبند کا بانی جسے دنیا مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتی ہے، جس کا فیض پوری دنیا میں مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں اور مراکز کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، کتب خانوں کی شکل میں کتنے ہمارے اس وقت وہ زندہ بزرگان دین ہیں جن کو اللہ نے جہان دیدہ بنایا ہے، پوری دنیا کا سفر جن کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں گئے، دارالعلوم دیوبند کے کسی نہ کسی فرزند کو وہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہوئے پا۔ یہ مقبولیت کی انتہا ہے اور یہ محبوبیت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو اللہ کی محبوبیت حاصل کرنا ہو تو تم یہ راستہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی تھی قرآن مجید کی آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ حضور نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر کے پیدا کیا ہے، اسوہ بنا کر کے پیدا کیا ہے، نمونہ بنایا ہے ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، نبوت کا آدھا علم، نبوت کا آدھا علم حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھو، جو قرآن میں ہے وہ ان کی زندگی میں۔ گویا یوں کہنا چاہا ہے کہ یہ قرآن تو وہ ہے جو کتاب کی شکل میں ہے اور یہ قرآن چلتا پھرتا قرآن ہے۔ گویا قرآن کو انسانی جسم دے دیا جائے، انسانی شکل میں ڈھالا جائے تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بنے گا، حضور کی شکل بن جائے گی۔ تو لقد کان، قرآن نے دعوت فکر دی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کو آئیڈیل بنا دیا، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، دیکھ لو، غور کر لو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو۔ تمہارا آئیڈیل کہیں امریکہ تو نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل کہیں لندن تو نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل کہیں مغربی ممالک تو نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل کوئی فلمی اداکار تو نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل کہیں میدان میں جو ہے وہ نیم برہنہ کھیلنے والا کھلاڑی تو نہیں ہے۔ تمہارا آئیڈیل زندگی کے ہر شعبے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہی نہیں، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی مدت اور پوری یہ دنیا کا رغبہ دے کر کے بھیجا ہے۔ جو بھی نبی آتا تھا وہ اپنے زمانے کے لیے آتا تھا، ایک علاقے کے لیے آتا تھا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مدت اور پوری یہ دنیا کا رغبہ، اب قیامت تک جس آدمی کو بھی، جس برادری کو بھی اور جس خاندان کو بھی، جس خطے کے لوگوں کو بھی
اور زندگی کے کسی شعبے میں بھی کام کرنے والا ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، استاد ہو، پروفیسر ہو، یا ایڈوکیٹ ہو، یا مسجد کا صدر ہو،